السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ دوستوں، اردو ادب سے متعلق کچھ ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کیے ہیں جو یو جی سی نیٹ جے آر ایف کی تیاری کرنے والوں کے لیے، اسی طریقے سے جو لوگ اردو سے بی ایڈ اور سی ٹیٹ یا اسی طریقے سے اسٹیٹ لیول کا جو ٹی ای ٹی ایگزامس ہوتا ہے اردو میں، اگر ان کی تیاری کر رہے ہوں تو ان کے لیے یہ ویڈیوز بہت ہی مفید ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے پرانے ویڈیوز اب تک نہیں دیکھے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر ہمارے پلے لسٹ میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں اردو ادب سے متعلق کچھ سوال و جواب لے کر۔ دوستوں، یہ سوال و جواب کا جو پیٹرن اور یہ طریقہ جو ہے، یہ سوالات میں نے خود سے قائم کیے ہیں اور اس کے ضمن میں اس کے جوابات دیے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک سوال کے ضمن میں جو ہم نے جواب دیے ہیں اس کے اندر کچھ انفارمیشنز ہیں جس سے مزید سوالات بن سکتے ہیں، تو آپ اس کو دھیان میں رکھیں اور دھیان میں رکھ کر کے ان انفارمیشنز کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور سوال جواب کے طریقے سے چیزوں کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اس لیے ہم نے کچھ ویڈیوز جو ہیں اب سوال جواب سے متعلق بنانے کی شروعات کی ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اردو ادب سے متعلق سوال جواب۔ سوال: ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ جواب: ترقی پسند تحریک کا باضابطہ آغاز ہندوستان میں 1936 میں ہوا۔ ہندوستان میں باضابطہ آغاز اس کا 1936 میں ہوا۔ بنیاد اس کی 1935 میں پڑی تھی، لیکن باضابطہ طور پہ جو ہندوستان میں آغاز ہوا یہ 1936 میں ہوا۔ ترقی پسند تحریک کا زمانہ کب سے کب تک رہا ہے؟ یہ ہے کہ ترقی پسند تحریک کا جو ہے اس کا ایک زمانہ جو ہے کب سے کب تک وہ ترقی پسند تحریک کا دور رہا ہے۔ یہ تقریباً 20 سال تک رہا ہے۔ ترقی پسند تحریک کا زمانہ 1936 سے 1956 تک، 36 سے 56 تک، یعنی تقریباً 20 سال تک رہا ہے۔ آگے سوال: 1947 کے بعد ترقی پسند تحریک سے وابستہ ادبا و شعراء نے کن مضامین پہ اظہار خیال کیا؟ یعنی ترقی پسند تحریک 1936 میں شروع ہوئی، اس کے بعد سے لے کر کے 1947 تک کا جو زمانہ ہے، 1947 کے بعد کا جو زمانہ ہے ترقی پسند تحریک کا، اس زمانے میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ ادبا و شعراء کا کن مضامین پہ اظہار خیال فرمایا کرتے تھے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ 1947 میں ملی آزادی اور اس کے ساتھ ہی تقسیم ہند کے المیے ان حالات نے ترقی پسند تحریک کو کمزور کر دیا، اور 1947 سے 1957 تک، 1947 سے 1957 تک کے جو 10 سال کا عرصہ ہے، ان عرصے میں ترقی پسندوں اور ان کے بعد کے ادیبوں نے تقسیم ہند، فرقہ وارانہ فسادات، ہجرت، جاگیردارانہ نظام کے زوال وغیرہ کو موضوع بحث بنایا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں 1947 کے بعد جو ترقی پسند تحریک کے مضامین میں کچھ تبدیلی آئی ہے۔ ترقی پسند تحریک 1947 سے لے کر کے 57 کے درمیان میں ترقی پسند تحریک کے جو ادبا تھے اور شعراء تھے، انہوں نے ان موضوعات میں اپنے کلام کو پیش کیا۔ ٹھیک ہے؟ کیا ہے وہ؟ فرقہ وارانہ فسادات، تقسیم ہند، فرقہ وارانہ فسادات، ہجرت، جاگیردارانہ نظام کے زوال، یہ ساری چیزیں۔ آگے سوال: جدید ادب کیا ہے اور اس کا آغاز کب سے ہوا؟ کہہ رہے ہیں جواب: 1957، چونکہ 1936 سے 1956 تک ترقی پسند تحریک کا زمانہ رہا ہے۔ 56 کے بعد 1957 کے بعد جو ادب وجود میں آیا اسے جدید ادب کے نام سے موسوم کیا گیا۔ 1957 کے بعد جو ادب وجود میں آیا اسے جدید ادب کے نام سے موسوم کیا گیا، کیونکہ اس میں نئی فکر اور نئے احساسات کی ترجمانی ملتی ہے۔ نئی فکر اور نئے احساسات کی ترجمانی ملنے لگی، تو اس وجہ سے اس کو جدید ادب کا نام دیا گیا، اور یہ 1957 کے بعد والے ادب پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ آگے سوال: یہ تو ہو گیا جدید ادب۔ اب کہہ رہے ہیں مابعد جدیدیت کیا ہے اور اس کا آغاز کب سے ہوا؟ جدیدیت کے بعد مابعد جدیدیت کا بھی ایک کانسیپٹ ہے، تو مابعد جدیدیت کیا ہے اور اس کا آغاز کب سے ہوا؟ جواب: مابعد جدیدیت ایک رجحان ہے، اور 1985 کے بعد مابعد جدیدیت نے ایک رجحان کی شکل اختیار کر لی۔ کب؟ 1985، یہ دیکھیے، یہ تاریخ یاد رکھیے گا۔ تو 1985 کے بعد مابعد جدیدیت نے ایک رجحان کی شکل اختیار کی، اور مابعد جدیدیت میں ہجرت پر شاعری کی گئی اور اظہار خیال کیا گیا۔ چونکہ آزادی ملی، اس کے بعد پھر لوگ ہجرت کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک جانے لگے، تو ہجرت پہ بہت زیادہ اشعار کہے گئے اور شاعری کی گئی۔ ٹھیک ہے؟ تو مابعد جدیدیت میں ہجرت پہ شاعری
की गई। ये एक अहम पॉइंट है, इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है। तो माबाद जदीदियत एक रुझान की शक्ल में उभरा कब? 1985 के बाद। और जदीदियत के अंदर जो है, माबाद जदीदियत के अंदर जो है, ये हिजरत पे ज़्यादा इजहार ख्याल किया गया, ठीक है। ये कुछ सवालात थे जदीदियत, माबाद जदीदियत से मुताल्लिक़, ठीक है। आगे देखिए सवाल, ये लिंग्विस्टिक्स और इससे कुछ सवालात हैं। पाली ज़ुबान का दूसरा नाम क्या है? सवाल, पाली ज़ुबान का दूसरा नाम क्या है? जवाब, पाली ज़ुबान को कदीम मगधी भी कहते हैं, कदीम मगधी भी कहते हैं। और इसी पाली ज़ुबान में बुद्ध मत और जैन मत की तालीमात मौजूद हैं, ठीक है। कदीम मगधी, तो कदीम मगधी पाली को कदीम मगधी भी कहते हैं दोस्तों। और लिसानियात पे कुछ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, इसलिए कि नए सिलेबस के मुताबिक लिसानियात को भी शामिल किया गया यूजीसी के सिलेबस में, ठीक है। देखें आगे देखें सवाल, पाली ज़ुबान का ज़माना कब से कब तक रहा है? पाली ज़ुबान का ज़माना 500 कब्ल मसीह से लेकर सन ईस्वी की इब्तिदा तक, देख लीजिए 500 कब्ल मसीह से सन ईस्वी की इब्तिदा तक का ज़माना जो है ये किसका? पाली ज़ुबान का रहा है। और इसी को पाली दौर भी कहते हैं, है ना। जिस ज़माने में पाली ज़ुबान बोली जाती थी उसी को पाली दौर कहते हैं। और ये पाली ज़माने और ये पाली ज़ुबान का ज़माना रहा है कब से कब तक? 500 कब्ल मसीह से लेकर सन ईस्वी की इब्तिदा तक। सवाल, प्राकृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में आगे सवालात आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया पाली का ज़माना। कह रहे हैं प्राकृत का क्या माना है? जवाब, प्राकृत के माना है ऐसी ज़ुबान के हैं जो अपनी फितरी अंदाज में फल फूल रही हो। प्राकृत के माना ऐसी ज़ुबान के हैं जो अपनी फितरी अंदाज में फल फूल रही हो। प्राकृत किसी एक ज़ुबान का नाम नहीं है, बल्कि ये एक से ज़्यादा ज़ुबानों का मजमुआ है, एक से ज़्यादा ज़ुबानों के मजमुए का नाम है। तो प्राकृत कोई एक भाषा या एक ज़ुबान नहीं है, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के मजमुओं को हम प्राकृत कहते हैं, ठीक है। आगे सवाल ये कि प्राकृत में कितनी ज़ुबानें शामिल हैं? प्राकृत में 5 ज़ुबानें शामिल हैं, प्राकृत में 5 ज़ुबानें शामिल हैं। नंबर 1 महाराष्ट्री, शोरसीनी, मगधी, इर्द मगधी और पिशाजी। महाराष्ट्री, शोरसीनी, मगधी, इर्द मगधी और पिशाजी, ये 5 ज़ुबानें जो हैं वो प्राकृत भाषा या प्राकृत ज़ुबान के अंदर शामिल है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इसका ज़माना देखें। प्राकृत ज़ुबान का ज़माना कब से कब तक रहा है? प्राकृत ज़ुबान का ज़माना भी 500 साल रहा है तकरीबन। तो ये देखिए प्राकृत ज़ुबान का ज़माना सन ईस्वी की इब्तिदा से 500 ईस्वी तक रहा है, सन ईस्वी की इब्तिदा से 500 ईस्वी तक, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने पाली देखा था, तो पाली का ज़माना कब से था? पाली का ज़माना था 500 कब्ल मसीह से लेकर के सन ईस्वी की इब्तिदा तक, यानी तकरीबन 500 साल पाली ज़ुबान का ज़माना रहा। उसके बाद जब सन ईस्वी की इब्तिदा हुई तो सन ईस्वी से प्राकृत का दौर शुरू होता है और वो तकरीबन 500 ईस्वी तक रहता है। तो सन ईस्वी की इब्तिदा से 500 ईस्वी तक प्राकृत ज़ुबान का ज़माना रहा, फिर अपभ्रंश का दौर शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये तरतीब याद रखना ज़रूरी है। अपभ्रंश के क्या माना है और उसका ज़माना कब से कब तक रहा है? जवाब, अपभ्रंश के माना है बिगड़ी हुई ज़ुबान के। चूँकि प्राकृत उन ज़बानों को कहते हैं जो अपने फितरी अंदाज में फल फूल रही हों, वो ज़बानें डेवलप हुई, बढ़ी, फिर आगे चल के उसकी शक्लें बिगड़ने लगी बोलने की वजह से और तलफ़्फ़ुज़ की वजह से, तो वो जो बिगड़ी हुई शक्ल है उसे हम अपभ्रंश कहते हैं। तो अपभ्रंश के माना है बिगड़ी हुई ज़ुबान के। और अपभ्रंश का ज़माना 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, यानी ये भी तकरीबन 500 साल का ज़माना है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का ज़माना रहा है, ठीक है। हो गया पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये तीनों दौर हैं और तीनों का ज़माना आ गया। अब देखते हैं अपभ्रंश की कितनी किस्में हैं, जो बिगड़ी हुई ज़ुबानें हैं उसकी कितनी किस्में हैं। तो अपभ्रंश की कितनी किस्में हैं? जवाब, अपभ्रंश की तकरीबन 4 किस्में हैं, देख लीजिए। शोरसीनी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश, इर्द मगधी अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। 4 क्या है? चौथा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। शोरसीनी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश, इर्द मगधी अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, ठीक है। तो ये अपभ्रंश की 4 किस्में हैं। सवाल, मगरबी हिंदी में कितनी बोलियां शामिल हैं?
مغربی ہندی میں یہ سوال اس طرح کے سوالات آتے ہیں لسانیات سے متعلق. تو مغربی ہندی میں کتنی بولیاں شامل ہیں؟ زبان کو مغربی ہندی اور مشرقی ہندی میں بھی تقسیم کیا گیا ہے نا. تو اس حساب سے پوچھ رہے ہیں کہ مغربی ہندی کی کتنی بولیاں ہیں مغربی ہندی میں. تو مغربی ہندی میں درج ذیل 5 بولیاں شامل ہیں مغربی ہندی میں. کھڑی بولی یا ہندوستانی، ہریانوی، برج بھاشا، قنوجی، بندیلی. ایسے اس نمبرنگ جو ہے تھوڑی سی الٹی ہو رہی ہے نا. کھڑی بولی یا ہندوستانی یہ ایک بھاشا، ہریانوی، برج بھاشا، قنوجی اور بندیلی، یہ 5 بولیاں مغربی ہندی کی بولیاں ہیں. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں سوال ہے، ہند ایرانی زبان نے آگے چل کر کتنی شکلیں اختیار کی؟ ہند ایرانی زبان نے آگے چل کر کتنی شکلیں اختیار کی؟ ٹھیک ہے. ہند ایرانی جواب، ہند ایرانی زبان جس کا سلسلہ 3500 قبل مسیح سے ملتا ہے، جب 2000 3500 قبل مسیح سے 3500، تو 3500 قبل مسیح سے جس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جب وہ 2000 قبل مسیح میں پہنچی تو اس کا نام ہند ایرانی کا نام دے دیا گیا. کیا؟ ہند ایرانی کا نام دے دیا گیا. یہ دیکھ لیجئے کیا ہم ہند ایرانی کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا کہ ہند ایرانی نے آگے چل کے کتنی شکلیں اختیار کی. لیکن ہند ایرانی سے پہلے جو زبان کی جو تقسیم کی گئی ہے، ماہر لسانیات نے جو زبان کی تقسیم کی ہے، وہ ان میں سے سب سے بڑی زبان جو ہم کہتے ہیں وہ ہند یورپی زبان ہے. کیا ہے؟ ہند یورپی زبان. تو یہ وسطی ایشیا وغیرہ کے اندر جو زبان بولی جاتی ہے وہ ہند یورپی یا ایشیا کے اندر جو زیادہ تر زبانیں بولی جاتی ہے وہ ہند یورپی زبان ہے. تو ہند یورپی زبان جس کا سلسلہ 3500 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے، جب یہی ہند یورپی زبان بڑھتے جب 2000 قبل مسیح آئی، ٹھیک ہے، تو اب یہ ہند یورپی کا زبان کا نام بدل کر کے ہند ایرانی ہو جاتا ہے کچھ تبدیلیوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے. ہند ایرانی نے آگے چل کر کے 3 شکلیں اختیار کی. وہ ہند ایرانی کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ 2000 قبل مسیح سے ہوتا ہے. 2000 قبل مسیح سے پہلے وہ کیا تھی؟ ہند یورپی زبان کا حصہ تھی، ہند یورپی زبان تھی. ہند ایرانی نے آگے چل کے 3 شکلیں اختیار کی. نمبر 1، ہند ایرانی کی وہ گروہ جو ایران میں مقیم رہا، ان سے ایرانی زبان کا سلسلہ شروع ہوا، ہے نا. ہند ایران کو بولنے والے وہ لوگ جو ایران کے علاقے میں مقیم رہے، تو ان سے ایرانی زبان، جسے ہم شاید فارسی کہہ سکتے ہیں، اس کا سلسلہ شروع ہوا. وہ لوگ جو کشمیر اور اس کے آس پاس رہے، ان سے پشاجی زبانوں کا سلسلہ شروع ہوا. اور جب آریہ ہندوستان آئے تو ان سے ہند آریائی زبان کا سلسلہ شروع ہوا. ٹھیک ہے. تو اب اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ ہند یورپی زبان جس کا سلسلہ 3500 قبل مسیح میں شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ 2000 قبل مسیح پہنچتی ہے تو اس کا نام ہند ایرانی ہو جاتا ہے. پھر آگے چل کے ہند ایرانی 3 شکلوں میں تقسیم ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ایران کے علاقے میں مقیم تھے اور وہاں جو زبان بولی جاتی تھی اس سے ایرانی زبانوں کا سلسلہ شروع ہوا. وہ لوگ جو کشمیر کے آس پاس کے علاقے میں آباد تھے، ان سے وہاں جو زبانیں بولی جاتی تھی اس سے پشاجی زبان کا سلسلہ شروع ہوا. اسی طریقے سے جب آریہ ہندوستان آ گئے تو ہندوستان کے اندر آریاؤں کے آنے کی وجہ سے جو ہندوستان کے اندر جو زبان بولی گئی اسے آریائی زبان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس سے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہند ایرانی آگے چل کے ان 3 شکلوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. آگے، ہند میں آریاؤں کا سابقہ کن قوموں سے پڑا؟ جب آریائی ہندوستان آئے تو اس وقت ان کا سابقہ کن لوگوں سے پڑا؟ جواب، دراوڑی اور آسٹک قوموں سے پڑا. دراوڑی سے ان کا مقابلہ مغربی اور شمال مغربی میں پڑا، جبکہ آسٹک زیادہ تر مشرقی اور وسطی ہند میں آباد تھے. کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھ لیجئے، دراوڑی اور آسٹک قوموں سے آریاؤں کا سابقہ پڑا. ٹھیک ہے. جب آریہ قوم آئی تو دراوڑی سے ان کا مقابلہ جو ہے مغربی اور شمال مغربی علاقے میں پڑا، یعنی مغربی اور شمال مغربی علاقے میں دراوڑی آباد تھے. ٹھیک ہے. جبکہ جو آسٹرک قوم تھی ان سے جو ہے آریاؤں کا سامنا مشرقی اور وسطی ہند میں ہوا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے دراوڑی اور آسٹرک قوموں سے آریاؤں کا سابقہ پڑا ہندوستان آئے تو. آریاؤں کا سابقہ ایک ایسے تمدن سے پڑا جو کئی لحاظ سے آریاؤں کے تمدن پر فوقیت رکھتا تھا، لہذا آریاؤں کی زبان پر ان زبانوں کی قواعد و صوتیات کا کافی گہرا اثر پڑنا شروع ہوا.
ٹھیک ہے. اور دھیرے دھیرے آریائی زبان، جو آریائی زبان تھی وہ ہند ایرانی کے مرحلے سے گزر کر ہند آریائی زبان بن گئی. جو آریائی زبان تھی وہ ہند ایرانی کے مرحلے سے گزر کر ہند آریائی زبان بن گئی. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے پھر ہند آریائی زبان کا سلسلہ شروع ہوا. ٹھیک ہے. سوال، آریہ لوگ کس جگہ سے ہندوستان آئے تھے؟ ٹھیک ہے. جواب، آریائی لوگ پنجاب کے راستے سے داخل ہو کر شمال کی طرف بڑھے اور پھر علاقوں کو فتح کرتے ہوئے مشرقی ہند تک پہنچے. کس جگہ سے ہندوستان میں داخل ہوئے تھے؟ پنجاب کے راستے سے. کس جگہ سے آئے؟ کہاں سے تھے؟ سینٹرل ایشیا، یا سینٹرل ایشیا سے. زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ زیادہ تر محققین مانتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا سے یہ لوگ آئے تھے. ٹھیک ہے. لیکن ہندوستان میں داخل کہاں سے ہوئے؟ پنجاب کے راستے سے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں. سوال، لفظ پالی کس زبان کا لفظ ہے؟ جو ابھی یہ پڑھا، پالی، پراکرت، اپبھرنش، تو پالی کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب، پالی، لفظ پالی سنسکرت کے لفظ پنکتی سے نکلا ہے. پالی کس سے نکلا ہے؟ پنکتی. تو سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور یہ پنکتی کے لفظ سے نکلا ہے. کس سے؟ پنکتی کے لفظ سے. سوال، پراکرت زبانوں میں سب سے پہلے کس زبان کی قواعد مرتب ہوئی؟ جو پالی کے بعد کا جو دور ہے پراکرت، تو پراکرت میں جو زبانیں بولی جاتی تھی تقریباً 5 زبانیں، ان زبانوں میں سب سے پہلے قواعد کس زبان کی مرتب کی گئی؟ تو پراکرتوں میں سب سے پہلے مہاراشٹری کی قواعد، جو مہاراشٹری زبان تھی، ہے نا، تو مہاراشٹری پراکرت تھی، تو مہاراشٹری زبان کی قواعد مرتب ہوئی. اس میں حرف علت کی کثرت ہے جس کی وجہ سے لوچ زیادہ آ گیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ حرف علت جو ہوتا ہے، وہ حرف علت وویلز جو ہوتے ہیں، وہ حرف علت مہاراشٹری زبان میں بہت زیادہ ہیں. سوال، کون سی زبان کس علاقے میں بولی جاتی تھی؟ ٹھیک ہے. کچھ زبانوں کا جو ہے اب دیکھ لیں، جیسے کہتے ہیں شورسینی. شورسینی، اس کا مرکز شورسین یعنی میتھرا کا علاقہ تھا. ہم کہتے ہیں نا شورسینی، مگدھی، ارد مگدھی وغیرہ. تو شورسینی جو زبان تھی، وہ شورسینی کس علاقے میں بولی جاتی تھی؟ میتھرا کے علاقے میں. شورسین یعنی میتھرا. تو میتھرا کا پرانا نام کیا تھا؟ شورسین تھا. تو اس علاقے میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ شورسینی کہلائی. یعنی میتھرا کے علاقے میں شورسینی زبان بولی جاتی تھی. مگدھی، اس کا مرکز مگدھ یعنی جنوبی بہار. بہار کا جنوبی حصہ جو تھا یہ تھا. یہاں یہ مگدھی زبان بولی جاتی تھی. ٹھیک ہے. آگے ارد مگدھی، اس کے لفظی معنی آدھی. ارد کے معنی آدھی ہندی میں، تو آدھی مگدھی کے ہیں. اس کا مرکز اودھ اور مشرقی اتر پردیش. اودھ کا علاقہ اور مشرقی اتر پردیش میں جو بولی جاتی تھی وہ ارد مگدھی کہلاتی تھی. ٹھیک ہے. یہ ہے کہ کون سے علاقے میں شورسینی کہاں بولی جاتی تھی؟ میتھرا کے علاقے میں. مگدھی کہاں بولی جاتی تھی؟ جنوبی بہار کے علاقے میں. ارد مگدھی کہاں بولی جاتی تھی؟ یہ آپ کو اودھ اور مشرقی اتر پردیش کے علاقے میں بولی جاتی تھی. تو مغربی ہندوستان کے رہنے والے اسے پراچیہ بھی کہا کرتے تھے. مغربی ہندوستان کے جو لوگ رہنے والے تھے وہ ان زبانوں کو پراچیہ بھی کہتے تھے. پراچیہ میں مگدھی اور ارد مگدھی دونوں ہی آ جاتی ہیں. مگدھی اور ارد مگدھی دونوں زبان شامل ہیں. تو لہذا مغربی ہندوستان کے جو لوگ رہنے والے تھے وہ ان زبانوں کو مگدھی اور ارد مگدھی کو پراچیہ کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ پراچیہ. سوال، پیشاجی کے کیا معنی ہے نا اوپر؟ یہ کیا نام ہے؟ پیشاجی ایک زبان ہے جو کیا نام ہے مشرقی کشمیر اور کشمیر کے علاقے میں رہنے والے لوگ کی بولی سے جو نکلی ہے. تو پیشاجی کا کیا معنی ہے؟ پیشاجی سنسکرت میں پیشاچی بھوت کو کہتے ہیں، اور پیشاچی کے معنی کچا گوشت کھانے والے کے بتائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پیشاجی کے معنی جو ہے سنسکرت میں بھوت کو، پیشاج اور بھوت کہتے ہیں وہ، تو بھوت کو کہتے ہیں. اسی طرح سے پیشاجی کے معنی کچا گوشت کھانے والے کے بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں. سوال، اپبھرنش کا لفظ پہلی بار کب اور کہاں استعمال کیا گیا؟ اپبھرنش کا لفظ پہلی بار کہاں اور کب استعمال کیا گیا؟ جواب، اپبھرنش کا لفظ پہلی بار بھارت کے ناٹیہ شاستر میں ملتا ہے. اس کے بعد کالی داس کے وکرم رشی میں نظر آتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ جو اپبھرنش کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ بھرت ناٹیم یا ناٹیہ شاستر جو ہے تو ناٹیہ شاستر میں ملتا ہے سب سے پہلے. اس کے بعد کالی داس کے وکرم اروشی ان کی کتاب ہے، اس میں یہ لفظ نظر آتا ہے. تو سب سے پہلے ناٹیہ شاستر اور وکرم اروشی کے اندر اپبھرنش کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اپبھرنش کے لیے سنسکرت میں ملش بھی استعمال ہوا ہے. اپبھرنش کے لیے سنسکرت میں
ملچ بھی استعمال ہوا ہے، اس کو ملچ بھی کہتے ہیں۔ اپبھرنش کو اپ بھاشا بھی کہا کرتے تھے، دیکھ لیجیے اپبھرنش کے لیے ملچ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ملچ کون سی زبان کو کہتے ہیں؟ اپبھرنش کو کہتے ہیں، اس طرح سوال بن سکتا ہے۔ اچھا اپ بھاشا کسے کہتے ہیں؟ اپبھرنش، اپبھرنش کو اپ بھاشا بھی کہا کرتے تھے۔ ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبھرنش سے ہوئی ہے، یہ اہم بات ہے کہ ہندوستان میں جو جدید زبانیں وجود میں آئی ہیں تو پراکرت، پالی، پراکرت اور اپبھرنش، تو جدید زبانوں کا جو ہے وجود کس سے ہے؟ پالی سے ہے، پراکرت سے ہے یا اپبھرنش سے ہے؟ تو پالی سے تو نہیں ہو سکتا، بہت پرانی زبان۔ کہہ رہے ہیں کہ پراکرت سے نہیں بلکہ یہ اپبھرنش سے اس کی وجود ہے، جدید زبانوں کی، ہے نا؟ تو جدید زبانیں جو نکلی ہیں وہ اپبھرنش سے نکل کر آئی ہیں، پراکرت سے نہیں، یہ دھیان رکھیں گے۔ ان اپبھرنشوں میں شورسینی اپبھرنش ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ اچھا اپبھرنش کی بھی 4 قسمیں بتائی تھی اوپر، ان اپبھرنشوں میں یہ جو ہے شورسینی اپبھرنش جو ہے یہ سب سے زیادہ ممتاز ہے، ٹھیک ہے؟ اور شورسینی اپبھرنش اس میں 4 بولیاں شامل ہیں، شورسینی اپبھرنش جو ہے اس میں 4 بولیاں شامل ہیں۔ کون کون؟ کھڑی بولی یعنی ہندوستانی، موجودہ اردو یا ہندی جو ہم کہتے ہیں وہ کھڑی بولی یا ہندوستانی سے نکل کے آئی ہے، راجستھانی، پنجابی اور گجراتی، یہ شورسینی اپبھرنش کی 4 بولیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نوٹ، گجراتی اور راجستھانی کا تعلق شورسینی کی اس شکل سے جسے ناگر اپبھرنش کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گجراتی ہے نا، بتایا نا کہ شورسینی کی کیا نام ہے 4 بولیاں ہیں، اس میں کیا کیا کھڑی بولی ہے؟ راجستھانی، پنجابی اور گجراتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ گجراتی اور راجستھانی، گجراتی اور راجستھانی کا تعلق شورسینی کی بھی اس شکل سے جسے ناگر اپبھرنش کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ناگر اپبھرنش کہتے ہیں۔ ناگر نام گجرات کے ناگر برہمنوں کے نام پر رکھا گیا ہے، تو ناگر اپبھرنش سے یہ گجراتی اور راجستھانی نکل کے آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ چاروں زبان، چاروں بولیاں جو ہے یہ شورسینی اپبھرنش کی شاخ ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے دوستوں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر جلدی ملتے ہیں اس طرح کے سوالات اور جوابات کے ساتھ۔ دوستو چلتے چلتے ایک درخواست ہے آپ سے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو اسے ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز جو اپلوڈ ہوں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور اچھی سے پڑھائی کریں اور زیادہ سے زیادہ تیاری کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں، ٹھیک ہے؟ جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔